نحمده ونصلی علی رسوله الکریم اما بعد۔ میرے محترم دوستو، علم حاصل کرنے کی بہت زیادہ فضیلت شریعت میں بتلائی گئی ہے۔ علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر اتنا لازم ہے کہ جس سے وہ حلال اور حرام کی تمیز کر سکے، حلال اور حرام کی تمیز کر سکے، اپنی 24 گھنٹے کی زندگی گزار سکے اور جو کام وہ کرتا ہے، جس فیلڈ میں وہ ہے، اس فیلڈ کے مسائل سے وہ واقف ہو۔ تو دوستو، اتنا ہر مسلمان پر لازم اور ضروری ہے۔ دوستو، کوئی بھی مسلمان جب علم حاصل کرتا ہے، علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، تو یہ اپنے گھر سے نکلتا ہے تو اس کی شریعت نے بڑے فضیلت بیان کی ہے، بہت زیادہ فضائل بیان کیے ہیں۔ اور جو بندہ علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے بلکہ مکمل علم نہیں، اگر ایک مسئلہ پوچھنے کے لیے بھی اپنے گھر سے نکلتا ہے، دینی مسئلہ، تو اس کی بھی شریعت نے بڑی فضیلت بیان کی ہے۔ آج ہمارے اندر دینی علم سیکھنا، دین کا علم سیکھنا بہت کم ہوتا جا رہا ہے۔ ہم خود بھی دین کا علم نہیں سیکھتے اور ضروری مسائل بھی نہیں سیکھتے، اور نہ ہی اپنی اولاد کو ہم مسائل سکھاتے ہیں، نہ ہی ان کو دین سے ہم واقفیت کرواتے ہیں، نہ ہمارے اندر دین کا شوق ہے، اور نہ ہی ہم اپنی اولاد کے اندر دین کا شوق پیدا کرتے ہیں کہ وہ دین کا علم حاصل کریں، شریعت کا علم حاصل کریں۔ دوستو، آج دنیاوی تعلیم کے پیچھے تو ہم لگے ہوئے ہیں، دنیاوی تعلیم کے حصول کی تو ہمیں بہت زیادہ فکر ہوتی ہے، اس پر ہم پیسہ بھی لگاتے ہیں، سب کچھ کرتے ہیں، لیکن دین کا علم حاصل کرنے کے لیے ہمارے پاس وقت نہیں ہوتا۔ تو ہمیں چاہیے کہ بھی ہم جہاں دنیاوی علوم حاصل کرتے ہیں، جو ایک فن ہے، علم نہیں ہوتا دنیا کا، وہ ہم حاصل کر رہے ہوتے ہیں کہ محض کے دنیا کے تھوڑے سے ہمیں منفعت نظر آ رہی ہوتی ہے، تو ہمیں چاہیے کہ دین کا علم بھی ہم حاصل کریں، دین کے علم کو حاصل کرنے میں ہم پیچھے نہ رہیں۔ دوستو، دین کے علم حاصل کرنے میں جو منفعت ہے، جو فائدہ ہے، وہ ہمیں اس دنیا میں اگرچہ نظر نہیں آ رہا، لیکن آخرت میں وہ خوب نظر آئے گا، اور وہی نظر آئے گا دنیا میں جو کچھ ہم دنیاوی معاملات ہیں، دنیا کے جو علوم ہم نے ڈگریاں حاصل کی، یہ یہیں رہ جائیں گی، اس کا منافع، اس کی منفعت یہیں نظر آتی ہے، اس کا فوائد یہیں ہمیں معلوم ہوتے ہیں، جبکہ دین کے علم کے فوائد ہمیں آخرت میں نظر آئیں گے۔ تو ہمیں یقین ہے کہ جو حضور علیہ السلام دین لے کر آئے، شریعت لے کر آئے، جو بیان کیا وہ حق اور سچ ہے، تو جب حق اور سچ ہے تو ہمیں اس پر یقین کر اس پر عمل بھی کرنا چاہیے۔ روایات میں آتا ہے، کثیر بن قیس رحمہ اللہ تعالی فرماتے ہیں کہ میں حضرت ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ دمشق کی مسجد میں بیٹھا تھا کہ ایک آدمی آیا اور کہنے لگا، اے ابو درداء، میں آپ کے پاس مدینہ طیبہ سے ایک حدیث سننے کے لیے آیا ہوں۔ مدینہ طیبہ سے دمشق ابو درداء کے پاس وہ شخص آیا اور کہنے لگا، ابو درداء، مدینہ سے میں آپ کے پاس ایک حدیث سننے کے لیے حاضر ہوا ہوں کہ مجھے معلوم ہوا کہ آپ اسے بلا واسطہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے نقل کرتے ہیں۔ اب اس حدیث کا علم اس شخص کو پہلے ہو چکا تھا، مدینہ میں ہی اس کو علم ہو چکا تھا، لیکن ابو درداء کے پاس آئے ہیں کہ ابو درداء سے تصدیق کروا لیں اور معلوم کر لیں کہ ابو درداء جو بلا واسطہ آپ یہ حدیث بیان کرتے ہیں حضور سے، آپ بلا واسطہ مجھے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث سنا دیں۔ ابو درداء رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا کہ صرف تیرا یہی مقصد ہے؟ مدینہ سے چل کر جو آپ دمشق پہنچے ہیں، کیا آپ کا یہی مقصد ہے
اس کے علاوہ کوئی اور مقصد نہیں ہے، تجارت وغیرہ، کوئی کام، کسی سے ملنا، کوئی ملاقات، کوئی مقصد نہیں ہے۔ وہ شخص کہنے لگا کہ ابو دردہ اور کوئی مقصد نہیں ہے، مدینہ سے چلا ہوں، دمشق پہنچا ہوں، صرف ایک حدیث کی خاطر۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ حضرت ابو دردہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا ہے، فرماتے تھے کہ جو شخص علم کی طلب میں ایک راستہ طے کرتا ہے، علم کی طلب میں ایک راستہ طے کرتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ آسان فرما دیتے ہیں۔ سبحان اللہ۔ تو کتنی فضیلت ہے کہ جو شخص علم حاصل کرنے کے لیے گھر سے نکلتا ہے، ایک راستہ طے کرتا ہے، اللہ رب العزت جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ جنت کے راستوں میں سے ایک راستہ اس کے لیے آسان کر دیتے ہیں۔ جو علم کے راستوں میں نکلتا ہے، راستوں میں نکل کر ایک راستہ طے کرتا ہے، اللہ جنت کے راستے آسان کر دیتے ہیں۔ حضرت ابو دردہ فرماتے ہیں، حضور نے فرمایا کہ فرشتے طالب علم پر خوش ہو کر اس کے سامنے اپنے پر بچھاتے ہیں، اپنے پر بچھاتے ہیں طالب علم کے نیچے، اور عالم کے لیے آسمان و زمین کی کل مخلوق استغفار کرتی ہے، اور مچھلیاں پانی کی تہ میں استغفار کرتی ہیں۔ ساری مخلوق اللہ کی عالم کے لیے استغفار کرتی ہیں، پانی کے اندر مچھلیاں اس کے لیے استغفار کر رہی ہیں۔ دوستو، اس سے بڑی اور کیا فضیلت ہوگی؟ اور یہ حضرت ابو دردہ اس شخص کو بتلا رہے ہیں کہ جو ایک حدیث سننے کے لیے حضرت ابو دردہ کے پاس پہنچے تھا۔ دوستو، ہم یہ مدینہ سے دمشق پہنچے ہیں، اور آج ہم اپنے گھر سے اپنی مسجد تک قرآن نہیں پڑھنے جا سکتے، اپنے گھر سے نکل کر مسجد تک مسئلہ نہیں پوچھنے جا سکتے، اپنے گھر سے نکل کر اگر ہمارے گھر کے ساتھ کسی عالم مفتی کا گھر ہو، ہم اس کے گھر تک نہیں جا سکتے، اس سے کوئی مسئلہ پوچھنے کے لیے، کوئی حدیث پوچھنے کے لیے، کوئی قرآن کی آیت پوچھنے کے لیے ہمیں شرم آتی ہے، ہم اپنی انسلٹ محسوس کرتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ بھی ہماری بے عزتی ہوگی کہ بھی ہم کیسے ان کے پاس جائیں، کیسے ان سے پوچھیں۔ یہ دیکھیں کہ مدینہ سے شخص چلتا ہے، دمشق پہنچا ہے، اور ایک حدیث کی خاطر پہنچا ہے، تو حضرت ابو دردہ بھی پھر اس کو کیسی فضیلتیں سنا رہے ہیں۔ فرمایا، اور عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت، عالم کی فضیلت عابد پر ایسی ہے جیسے 14ویں رات کے چاند کی فضیلت تمام ستاروں پر۔ میرے محترم دوستو، چاند تو 14ویں کا نہ بھی ہو، دوسرا چاند بھی ستاروں سے روشنی زیادہ رکھتا ہے۔ عام دنوں کا جو چاند ہے اس کی روشنی بھی ستاروں سے زیادہ ہوتی ہے، وہ بھی ستاروں سے زیادہ روشنی دے رہا ہوتا ہے، لیکن یہاں تو 14ویں کے چاند کا تذکرہ کیا گیا ہے کہ جو اپنی فل روشنی کے ساتھ ہوتا ہے، بھرپور روشنی زمین پر پھینک رہا ہوتا ہے۔ فرمایا، تو عابد کی روشنی، عابد کی فضیلت ایسی ہے کہ جیسے 14ویں کے چاند کی فضیلت ستاروں پر ہے۔ اور یہ عابدوں پر جو عبادت گزار ہیں، رات کو جاگنے والے، دن کو روزہ رکھنے والے، ایسی عبادت گزار بندوں پر عالم کی فضیلت اتنی زیادہ ہے۔ اور فرمایا کہ علماء انبیاء کے وارث ہیں، علماء انبیاء کے وارث ہیں، وراثت کوئی مال نہیں ہے، اور انبیاء کرام کوئی درہم اور دینار میراث میں نہیں چھوڑا، بلکہ انبیاء کی میراث تو علم ہے، جس کسی نے اسے حاصل کیا اس نے بہت بڑا حصہ وصول کر لیا۔ تو انبیاء کی میراث علم ہے، انبیاء کی میراث قرآن ہے، انبیاء کی میراث حدیث ہے، انبیاء کی میراث شریعت ہے، فقہ ہے، دین کے مسائل ہیں، یہ انبیاء کی میراث ہے، دین ہے۔ انبیاء کی میراث یہ ڈگریاں نہیں ہیں، انبیاء کی میراث یہ سکولوں کی سند نہیں ہے، یہ عہدے نہیں ہیں، یہ پیسہ نہیں ہے، یہ کوٹھی اور کار اور بنگلے نہیں ہیں، انبیاء کی میراث علم ہے، دین کا علم ہے۔ تو جو
انبیاء کی میراث حاصل کرنے والا ہوگا وہی انبیاء کا وارث ہوگا۔ دوستو سوچیں کتنی بڑی فضیلت ہے۔ اللہ کی مخلوق عالم کے لیے استغفار کرتی ہے، اور آج ہم اپنے آپ کو دیکھیں کہ ہم دین کا علم حاصل کرنے میں کتنا پیچھے چلے گئے ہیں، کتنا پیچھے ہو چکے ہیں کہ آج ہمارے پاس وقت ہی نہیں ہے کہ ہم دین کا علم حاصل کریں۔ حضرت محمد بن سیرین فرماتے ہیں کہ میں بصرہ کی مسجد میں داخل ہوا، اسود بن سرح واعظ کہہ رہے تھے، تمام مسجد والے ان کا واعظ سن رہے تھے، اور ان کے پیچھے ایک علمی حلقہ لگا ہوا تھا کہ جہاں فقہ کے مسائل چل رہے تھے، فقہ کے مسائل بیان کیے جا رہے تھے۔ میں گیا اور میں نے نماز پڑھی اور سوچنے لگا کہ میں کس مجلس میں بیٹھوں، واعظ کی مجلس میں بیٹھوں، فقہ کی مجلس میں بیٹھوں۔ اسی سوچ میں واپس چلا گیا۔ رات کو میں نے خواب دیکھا کہ ایک شخص مجھے خواب میں کہہ رہا تھا کہ اگر تو علمی حلقے میں بیٹھ جاتا جہاں فقہ کا مذاکرہ ہو رہا تھا تو ان کے ساتھ حضرت جبریل کو بھی بیٹھے ہوئے پاتا۔ اللہ اکبر کبیرہ۔ علمی مجالس کی اتنی زیادہ فضیلت ہے تو علم حاصل کرنے کی کتنی فضیلت ہوگی۔ محمد بن سیرین حضرت ابو ہریرہ کے شاگرد خاص فرما رہے ہیں کہ مجھے خواب میں بندہ کہنے لگا کہ محمد بن سیرین کو کہ اگر تو جہاں فقہ کے مذاکرے ہو رہے تھے اس مجلس میں بیٹھ جاتا تو وہاں تو جبرائیل کو بھی بیٹھا ہوا پاتا۔ مطلب اللہ کے فرشتے بھی ایسی مجلسوں سے محبت کرتے ہیں۔ تو یہ تو اس مجلس کی فضیلت ہے جہاں علمی مسائل بیان کیے جا رہے ہوں، علمی تذکرے ہو رہے ہوں، فقہ کے تذکرے ہو رہے ہوں، تو خود فقہ سیکھنا، علم سیکھنا، دین سیکھنا کتنی فضیلت ہوگی۔ تو ہمیں علم سیکھنا چاہیے۔ اللہ رب العزت عمل کی توفیق